اسرائیلی جارحیت کے خلاف ترکیہ اور ایران میدان میں آ گئے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اقوام متحدہ سے غزہ اور لبنان میں عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں جاری رکھنے کی صورت میں اسرائیل کے خلاف طاقت کے استعمال کا مطالبہ کر دیا۔ انقرہ میں کابینہ اجلاس کے بعد بات چیت کرتے ہوئے ترک صدر نے کہا کہ اگر سیکیورٹی کونسل اسرائیل کو غزہ اور لبنان پر حملوں سے باز رکھنے میں ناکام ہوتی ہے تو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی 1950 میں منظور کی گئی قرارداد کے تحت اسرائیل کے خلاف طاقت کے استعمال کی تجویز پیش کرے، جس طرح 1950 میں یونائٹنگ فار پیس ریزولوشن کے تحت کیا گیا تھا۔ رجب طیب اردوان نے کہا کہ مسلمان ممالک کی جانب سے اسرائیل کے خلاف مضبوط موقف پیش کرنے میں ناکامی بھی افسوسناک ہے۔ مسلم ممالک کو جنگ بندی کے لیے اسرائیل پر دباؤ بڑھانے کے لیے معاشی، سفارتی اور سیاسی نوعیت کے سخت اقدامات کرنے چاہیے۔ یاد رہے کہ نیٹو کا اتحادی ترکیہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے خلاف غزہ میں تباہ کن حملوں اور لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے خلاف کھولے گئے محاذ پر اسرائیل کی کھلی مذمت کرتا رہا ہے۔ ترکیہ غزہ جنگ کے بعد اسرائیل کے ساتھ تمام تجارتی تعلقات ختم کرنے کے علاوہ عالمی عدالت میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے مقدمے میں فریق بننے کے لیے درخواست بھی دے چکا ہے۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق اگر سیکیورٹی کونسل کے 5 مستقل ارکان برطانیہ، چین، فرانس، روس اور امریکہ کسی معاملے پر اتفاق نہیں کر پاتے اور اختلاف کے باعث عالمی امن برقرار رکھنے میں ناکام ہوتے ہیں تو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اس معاملے میں مداخلت کر سکتی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ سیکیورٹی کونسل اقوام متحدہ کا واحد ادارہ ہے جو عام طور پر پابندیاں لگانے یا طاقت کے استعمال جیسے فیصلے کرنے اور انہیں قانونی طور پر لاگو کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ دوسری جانب ترجمان ایرانی وزارت خارجہ ناصر کنعانی کا کہنا ہے کہ ایران اسرائیل کے مجرمانہ اقدامات کا جواب دیے بغیر نہیں رہے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے تہران میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ لبنانی حکام کے ساتھ مل کر معاملات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور صہیونی حکومت کے ہر مجرمانہ اقدامات کا جواب دیں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ ناصر کنعانی نے کہا کہ ہم خالی وعدے نہیں کرتے، عملی طور پر دکھایا ہے کہ ایران کی قومی سلامتی کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن اس سے خوف زدہ بھی نہیں ہے۔ ناصر کنعانی نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ اگرچہ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ شہید ہو چکے لیکن ان کا نظریہ زندہ ہے۔ بلا شبہ مزاحمتی محاذ اور لبنانی عوام جلد ہی صہیونیت کی موت اور بیت المقدس کی آزادی کا جشن منائیں گے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ سید حسن نصر اللہ کے قتل کے بعد ایران نے فوری طور پر بین الاقوامی اور قانونی اقدامات کا آغاز کیا۔ ناصر کنعانی نے وضاحت کی کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں شرکت کی اور اسرائیل کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری اور سلامتی کونسل سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ اسلامی ممالک میں صہیونی حکومت کو سزا دینے کی صلاحیت موجود ہے اور فلسطینیوں کو بھی توقع ہے کہ اسلامی ممالک صہیونی حکومت پر دباؤ ڈالیں گے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا